ناظرین، آج عسکری قیادت نے بھارت کی بلاکس پالیٹکس کا ذکر کیا ہے اور گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ایک انٹرویو میں پاکستان کی مسلمہ ایٹمی قوت کا اعلان کیا اور کہا کہ اس کی طرف دیکھنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ نتائج نکلیں گے جو دنیا نے آج تک نہیں دیکھے۔ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بیانیہ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص ریزن ہے کہ اس پہ یہ بیان آ رہے ہیں اور ہماری عسکری قیادت کس بات پہ اور کس کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بھارت کی طرف سے اطلاعات ہیں کہ وہ اگلے کسی اپنے ناپاک عزائم کے حوالے سے اس نے پاکستان کے کچھ سویلین ٹارگٹس جو ہیں لاک کیے ہیں، تو پاکستان نے بھی کچھ ٹارگٹس لاک کر لیے ہیں، وہ بتاؤں گا وہ کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ آج عسکری قیادت نے جو بھارت کی بلاک پالیٹکس کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ کہ گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی جو ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک بیانیہ دیا ہے، اس کے پیچھے دراصل وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انڈیا مسلسل پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کنٹروورشل بنانا چاہتا ہے، اور اس نے یہ جو ہمارے ایک میزائل جو کہ ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، ہم تو ایسا کوئی میزائل نہیں بنا رہے کہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہو، ہمیں تو اس خطے میں صرف خطرہ ہے تو وہ انڈیا سے، انڈیا کے علاوہ ہم کسی کو اپنا دشمن نہیں گردانتے، لیکن انڈیا اس میں مصر ہے کہ وہ پوری دنیا کو یہ بتائے کہ پاکستان اپنا ایک بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جو ایٹمی وار ہیڈ لے کے جائے گا، اور وہ ڈائریکٹ واشنگٹن کو اس میں ہمارے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ نریندر مودی کے ساتھ اس کا جو بھائی ہے، جو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا بھائی اس کا نیتن یاہو، اس کا انٹرویو بھی ریکارڈ پہ ہے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اسرائیل کیبنٹ کے بہت سے لوگوں کے بیانات، اور پھر وہاں سے کچھ ایک پروفیسر اور پتہ نہیں کون کون آئے دن بول دیتا ہے، اور وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے ان دو شیطانوں کی، اور یہ پلاننگ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو متنازع بنا کے پوری دنیا کے لیے خطرہ بتا کر اس پر ناپاک نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1985 میں جب ہمارا ایٹمی پروگرام اب بھی تکمیل کے مراحل میں تھا، تو اس وقت ہی اسرائیل آ گیا تھا بھارت کے اندر، اور اس نے وہاں سے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اور پھر پاکستان نے جو تھریٹ دیا تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک سوسائیڈل مشن بھیج رہے ہیں اسرائیل کے اندر، جو ظاہر ہے کہ ہمارے طیارے واپس اس وقت نہیں آ سکتے تھے، ہماری اس وقت یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم حملہ کر کے واپس آ سکیں، تو وہاں حملہ کریں گے، سوسائیڈل حملہ کریں گے، شہادت پائیں گے، اور ایک ہم حملہ کریں گے انڈیا پر۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ پیغام امریکہ تک پہنچا تو یہ پلان جو تھا انہوں نے اپنا روک لیا، لیکن یہ ان کے عزائم ابھی تھمے نہیں ہیں، اس لیے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وارن کیا ہے، اور آج کی جو پریس ریلیز ہے، آج کی جو اعلامیہ ہے، اس میں بھی اس کی طرف جو ہے وہ واضح کہا گیا ہے کہ بھارت اسرائیل کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان کے خلاف محاذ بنا رہا ہے۔ تو یہ خبردار کرنے والی بات ہے، اور یہ پوری دنیا کو خبردار کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ بھارت کہتا ہے کہ اس نے پاکستان کے کچھ سویلین اور کچھ کمرشل سائٹس کو نشانہ بنایا اور لاک کیا ہوا ہے، اور اگلی اس کی جو بھی ایک غیر دانشمندانہ قسم کی جو اس کا مس ایڈوینچر ہوگا، اس مس ایڈوینچر میں وہ ان کو نشانہ بنائے گا۔ تو دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے بھی پھر ایک بنا لیے ہیں، ہم نے بھی لاک کر لیے ہیں۔ جب یہ میزائل اڑیں گے، یہ کہاں سے اڑیں گے؟ جہاں سے پہلے اڑے تھے، یاد ہوگا ان کو، جس نے ادھم پور پہ جا کے حملہ کیا تھا۔ تو جب یہ میزائل یہاں سے نکلیں گے تو پھر کیا نشانہ بنے گا؟ سب سے پہلے نشانہ ہوگا ان کا ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ، جو کہ ان کے
फाइटर जेट बनाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सबसे पहले निशाना होगा। और दूसरा निशाना हमारा फिर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हेलीकॉप्टर जहां से ये बनाते हैं वो वाला कॉम्प्लेक्स जो तुमाकुरू में है, वो निशाना बनेगा। इसके बाद हमारा अगला निशाना कौन सा होगा? DRDO असेंबली बरुपुरा। ये इनकी लैब्स हैं, ये इनकी फौजी लैब्स हैं, यहाँ पे ये जाके मिसाइल बनाते हैं। और ये DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसको पहले, उसके बाद हम निशाना बनाएंगे। और उसके बाद हमारा निशाना होगा DRDO रिसर्च सेंटर पुणे। ये भी इनका एक बहुत बड़ा दफाई वहाँ पे साजो सामान तैयार करने वाला एक सेंटर है। और फिर हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, इसके बाद हम साइबर सिटी न्यू दिल्ली जाएंगे जिसको DLF भी कहते हैं। और ये बहुत बड़ा इनका इंटरनेट सिटी है और साइबर सिटी है। नई दिल्ली के बाद कनाकिया सिलिकॉन वैली जी, मुंबई के पास, जहाँ पे पूरी दुनिया पूल हुई है, फिर वो भी निशाना होगी, वहाँ भी मिसाइल लगेंगे। और यही नहीं, इसके आगे इनका सबसे बड़ा जो बिजली घर है, रिफाइनरी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो मुकेश अंबानी रिफाइनरी है गुजरात में। इसको निशाना बनाएंगे और फिर देखेंगे कि भारत जो है वो कैसे ठहरता है। और इसके यहाँ ही नहीं बल्कि अडानी गोडा थर्मल प्लांट झारखंड में, ये कोल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी हमने लॉक कर लिया है। हिंदुस्तान वालों, अगर तुमने लॉक किए हैं तो फिर ये भी लॉक हैं। फिर देखते हैं मैदान में कौन जीतता है। इसके साथ ही इजाज़त।